ویلکم بیک. میں ہوں آپ کا میزبان اعزاز احمد آذر. میرے ساتھ ایکسپرٹ تشریف فرما ڈاکٹر جاوید سبزواری صاحب، اور ہم باتیں کر رہے ہیں دل کی. اور آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اس وقت جو ہم بلکہ گفتگو جس موضوع پر کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا ابھی کہ اسموکنگ جو ہے وہ ہمیں کس طرح ہلاک کرتی ہے. بالکل. دیکھیں، جیسے میں وقفے سے پہلے یہ بتا رہا تھا کہ جو اسموکرز ہیں ان کے اندر اچانک اموات بہت زیادہ ہوتی ہیں. جی، آپ مجھے یہ بتائیں، پاکستان میں کوئی ایسا سینٹر ہے جہاں پر ہم ریسرچ کر رہے ہیں کہ اچانک اموات کیوں ہوتی ہیں؟ اچھا، دنیا میں سینٹرز بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے کہ اچانک اموات کیوں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس میں پیدائشی امراض بھی ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ 18 19 سال 20 سال 22 سال کے بچوں میں اچانک موت ہو جاتی ہے. وہ ایک الیکٹریکل پرابلم ہوتا ہے، QT انٹرول جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اگر پرولونگ ہو جاتا ہے تو ان لوگوں میں یہ امکانات، اچانک اموات کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، جسے کارڈک اریسٹ کہتے ہیں. کارڈک اریسٹ کہتے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے، وہ ایک خاص کارڈک اریسٹ تو اریسٹ ہو گیا نا، ہو گیا. لیکن کارڈک اریسٹ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اس کو ریوائیو بھی کر سکتے ہیں اگر ان ٹائم سارا کچھ ہو جائے. لیکن ظاہر ہے وہ ہمارے یہاں ابھی پراپر اس لیول پر ہم لوگ نہیں گئے کہ ہمارے ڈرائیورس کو، ہمارے وین ڈرائیورس کو ہمارے ایئرپورٹس پہ، ہمارے اسٹیشنس پہ ڈیفیبریلیٹر لگے ہوں یا کارڈیو ورٹر لگے ہوں جو اس کو ڈیفیبریلیٹ کر سکیں، کارڈیو ورٹ کر سکیں. وہ ابھی تک ہم اس لیول پر نہیں پہنچے. لیکن انگلینڈ میں انہوں نے تجربہ کیا، انہوں نے اپنے لوگوں کو یہ ٹریننگ دی کہ اگر خدا نخواستہ کسی کو کارڈک اریسٹ ہو جاتا ہے تو ہم اس کو کیسے ریوائیو کر سکتے ہیں. لیکن ہم اپنے ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ گئے. ہمارے یہاں تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ اچانک موت، اچانک موت، بس یہ لکھا تھا. چلو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مقدر جی مقدر. تو یہ تو ٹھیک ہے، ہم بات کر رہے ہیں کارڈک اریسٹ کے حوالے سے. ایک تو الیکٹریکل پرابلم ہو گیا نا، لیکن میں بچوں کے حوالے سے بات کروں گا. کارڈک اریسٹ میں ٹھیک ہے، یہ اچانک موت میں اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے ہارٹ اٹیک ہو گیا. لیکن جو بچوں کے حوالے سے ہے یا نوجوانوں کے حوالے سے، جوانوں کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ اسموکنگ جو ہے دس از ون آف دا فیکٹر جس سے اچانک اموات واقع ہو سکتی ہیں. اور یہ وہ چیز ہے کہ جس سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. دیکھیں، اور آپ اپنے ہارٹ اٹیک کے امکان کو اسی دن کم کر سکتے ہیں. اچھا، وزن زیادہ ہے، آپ کو وقت لگے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آپ کا ہائی بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا، وقت لگے گا. لگے گا. شوگر آپ کی کنٹرول نہیں ہو رہی، وقت لگے گا. درست. کولیسٹرول آپ کا زیادہ ہے یا اچھا والا کولیسٹرول کم ہے، ریشو ڈسٹرب ہے، اس کو وقت لگے گا. یعنی جو بھی فیکٹرز ہیں ان کو کنٹرول کرنے میں وقت لگتا ہے. لیکن اسموکنگ آپ نے آج بند کی اور آپ کو فائدہ ابھی سے شروع ہو گیا، ساتھ ہی کے ساتھ اسی وقت بہت اچھا آپ نے 50% ہارٹ اٹیک کا امکان اسی وقت ختم کر دیا. بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا. تو یار میں آپ لوگوں سے، جو جوان لوگ ہیں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھو، یہ تمام جو شیشہ ہو گیا، یہ تمباکو نوشی ہو گئی، یہ جو آپ لوگ دوستوں کے اندر بیٹھ کے کرتے ہیں، ہیش ہو گئی، ہیروئن ہو گئی، کوکین ہو گئی. اچھا ایک بات اور، کوکین کی وجہ سے جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے نا، اس کا علاج عام ہارٹ اٹیک سے بالکل مختلف ہوتا ہے. اچھا، یس. اچھا. اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو لڑکا آیا ہے اس نے کوکین کا استعمال کیا ہے اور خدا نخواستہ اس کو اگر ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے تو اس کا بالکل مختلف علاج ہے. تو یہ فیصلہ تو ڈاکٹر صاحب کریں گے. وہ تو ظاہر بات ہے، وہ ہسٹری ہم نے لینی ہوتی ہے. ٹھیک. لیکن میں جو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ تمام جو چیزیں ہیں جو ہم نے بڑے انداز سے شروع کی، بڑے انداز سے کی، جو اسموکنگ ہم نے کی، اس کا بہت بڑا نقصان ہے. ہمیں فرام ٹوڈے آن ورڈ، اچھا ایک فیکٹر تو یہ ہو گیا، اسموکنگ ہو گئی. اس کے علاوہ اور دیکھیں، سب جو ہم اگر جائیں گے نا، سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ اگر ہمارے خاندان میں دل کی بیماریاں ہیں، ہسٹری ہماری، اگر ہمارے خاندان میں، والدین میں، بہن بھائیوں میں دل کی بیماریاں ہیں، اگر ہمارے خاندان میں اچانک اموات ہوتی ہیں، والدین میں مطلب والدین دونوں، ماں بھی اور باپ. ایگزیکٹلی. اچھا بھائی دیکھیں، ہماری شکلیں اپنے والدین سے ملتی ہیں، ہمارا انداز ان سے ملتا ہے، مامے چاچے تائے پھوپھی سے بھی تو ملتے ہیں نا. بالکل. تو ہماری بیماریاں بھی وہی ہوتی ہیں، وہی بیماریاں ہوتی ہیں. اچھا ٹھیک. اور ایون ہماری پیچیدگیاں بھی وہی ہوتی ہیں.
اگر خدا نہ خواستہ والد یا والدہ میں سے کسی کو ہائی بلڈ پریشر تھا اور برین ہیمریج ہوا تو ہمیں بھی امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں خدا نہ خواستہ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے برین ہیمریج ہو جائے. تو یہ ہمیں پہلے سے پتہ چل گیا کہ ہمارے خاندان میں علامتیں موجود ہیں, اس لیے ہمیں محتاط ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. نمبر 1. نمبر 2, جو ہماری عمر بڑھتی چلی جاتی ہے ہمیں بیماریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں, خاص طور پہ وہ بیماریاں جو شریانوں کی بیماریاں ہوتی ہیں. اچھا. اور تیسری یہ کہ جو مرد ہوتے ہیں, مرد حضرات میں جو انجائنا ہارٹ اٹیک خواتین کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں, لیکن خواتین میں جس دن ان کے قدرتی ایام ختم ہو جاتے ہیں تو پھر ان میں اور مردوں میں برابر کی شرح ہو جاتی ہے, ایک جیسی شرح ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن دی ہوئی ہے ان کو کہ جب تک آپ کے قدرتی ایام ہیں تو آپ انجائنا ہارٹ اٹیک سے بچے رہیں گے, لیکن دل کے پٹھوں کی بیماریاں اور ہوتی ہیں, دل کے ویلز کی بیماریاں اور ہوتی ہیں. مردوں میں خواتین کی نسبت ہارٹ اٹیک کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی اس وقت خواتین, یو آر ویری رائٹ, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مرد مس یوز بھی تو بہت کرتے ہیں نا اپنے دل کو. اصل مسئلہ یہ بھی تو ہے ڈاکٹر صاحب. چلیں بہرحال یہ تو آپ شاعر ہیں, ادیب ہیں, آپ نے تو ساری زندگی اسی پر کام کرتے گزارا. اچھا چلیے ٹھیک ہو گیا کہ یہ دونوں جو ہیں ان کو یہ اندازہ اللہ تعالیٰ نے ایک پروٹیکشن عورت کو دے ایک خاص وقت کے بعد. میں نے آپ سے جو بات کہی وہ میں نے آپ سے بات کی اس کے لیے ہارٹ اٹیک کے حوالے سے. جی صحیح ہے. دل کے پٹھے کی بیماری کے حوالے سے بات نہیں کی. اٹیک کم ہوتا ہے. اٹیک دل کے پٹھے خواتین کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں. پھر خواتین اسپیشلی خواتین کے اندر جب وہ بچہ ڈیلیور کرتی ہیں نا, شادی شدہ خواتین, ان کے اندر ایک بیماری ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ پارٹم کارڈیومایوپیتھی. اچھا. ان میں دل کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہمارے ملک کے اندر رومیٹک فیور بہت زیادہ ہوتا ہے. رومیٹک فیور وہ بخار ہے جو بچے کے گلے سے شروع ہوتا ہے. ایک خاص جراثیم ہوتا ہے اسٹریپٹوکوکس, وہ یہاں پہ زہر بناتا ہے اور وہ زہر پورے جسم میں پھیل جاتا ہے. اور اس زہر کی خاص بات یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی جھلیوں کو انوالو کرتا ہے. اب جھلی کہاں پہ ہے؟ جوڑوں میں جھلی ہے, گردوں میں جھلی ہے, اور دل کے ویل یہ بھی جھلی سے بنے ہوئے ہیں. تو رومیٹک فیور کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بچہ گلے کی خرابی کی شکایت کرتا ہے, آپ اسے اگنور کر دیتے ہیں. جب وہ بخار ہوگا, گلا بہت زیادہ خراب ہوگا, پھر تو آپ ڈاکٹر کے پاس لازمی لے کے جائیں گے. لیکن جب وہ سب کلینکل سٹیج پر ہوتا ہے ابتدائی, تب آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں اور اس کا اسٹریپ ٹیسٹ کروائیں. اچھا. رومیٹک فیور پاکستان, انڈیا, فلپین, بنگلہ دیش ایک بہت بڑی وجہ ہے دل کے ویلز کی خرابی کی. یہاں پر پھر ہم واضح کر دیں, ویلز اور ہوتے ہیں, شریانیں اور ہوتی ہیں. اور ایک اور بات واضح کر, میں جو آپ کی بات سے بات سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ دل کا ہر مرض جو ہے وہ ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا. ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بڑی اچھی بات ہو گئی, آپ نے بہت خوبصورت لفظوں میں, مختصر لفظوں میں یہ بات بتا دی کہ ہر دل کی ہر بیماری جو ہے وہ ہارٹ اٹیک نہیں ہے. یس. تو اس کے علاوہ کیا کیا ہے؟ اس کے علاوہ دل کے پٹھوں کی بیماریاں, اچھا, جیسے میں نے پہلے کہا. جی. اس کے علاوہ شریانوں کی تو ہو گئی نا, شریانوں کی تنگی کی وجہ سے تو انجائنا یا ہارٹ اٹیک ہوگا یا ہارٹ فیلئر ہوگا. پٹھوں کی بیماری ہو گئی. اس کے علاوہ بجلی کا پرابلم, جس طرح ہم نے کہا کہ اگر وہ الیکٹریکل پرابلم ہے, وہ اگر خدا نخواستہ پرابلم میں آ جاتا ہے, دل کی دھڑکن کم ہو جاتی ہے. ویل کی خرابیاں, جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا رومیٹک فیور, کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر رومیٹک فیور بہت زیادہ ہے. اور ایون یہ آپ لوگ حیران ہوں گے کہ جب بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو جب پہلی پریگننسی ہوتی ہے, پہلی پریگننسی کے دوران ماں کو پتہ چلتا ہے, اس بچی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں تو اس کے ویل تنگ تھے اور اس کو بچپن میں رومیٹک فیور ہو گیا تھا. دیکھیں ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ ہے, جب ہم ہسٹری لیتے ہیں نا پیشنٹ سے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بچپن میں ٹائیفائڈ ہوا تھا بس. اور ایک ٹائیفائڈ ایسا ہے, ٹھیک ہے ٹائیفائڈ ہوتا ہے نو ڈاؤٹ, لیکن ہمارے یہاں رومیٹک فیور, اگر میں جب میں دل کے حوالے سے بات کروں گا تو رومیٹک فیور وہ بیماری ہے جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. ہمارے ہسپتالوں میں, دل کے ہسپتالوں میں آنے والا عاذر صاحب ہر دوسرا تیسرا بچہ دل کے ویلو کی تنگی کا یا اس کے پھیلنے کا شکار ہوتا ہے, اور اس کی مین وجہ رومیٹک فیور ہے. ہاں, یہ پی ایچ سی میں جائیں, چھوٹے چھوٹے بچے دکھائی دیتے ہیں, بستر پر لیٹے ہوئے پڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. بہت دل کے کسی بھی میرے پاس میرے جو ہاسپٹل میں آپ دیکھیں کتنے لوگ خواتین آ رہی ہیں کہ جن کے دل کے ویل تنگ تھے اور ان کو معلوم ہی نہیں,
کہ ان کے دل کے ویل. اصل میں وہی بات ہے کہ بنیادی طور پر چونکہ لا علمی بھی ہے اور تجربہ کاری بھی نہیں ہے اور پھر معلومات دینے والا بھی نہیں. مین وجہ اور پھر وہ علامت کیا ہوتی ہے؟ سانس کا پھولنا. ہاں کہ آپ کا سانس پھولتا ہے. تو یہ تمام چیزیں اگر ہم اچھا چلیے اس کے بعد آگے ہم علامتوں کی طرف آ رہے اپنا اس کی طرف آ رہے تھے، اسباب کی طرف کہ یہ کون کون سی چیزیں ہمیں اسموکنگ کے بعد یہ بات آگے چلی تھی. دیکھیں وہ تو تمام چیزیں ہو گئی نا. اب اس کے بعد ہو گیا شوگر. اچھا شوگر ایک بہت بڑی وجہ، اور شوگر کے اندر جب تک آپ اسے پراپر کنٹرول نہیں کرتے اس کی وجہ سے بے شمار دل کے مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں، اور اسپیشلی اس کے اندر دل کی شریانوں کی تنگی، اور خاص طور پہ مائکرو لیول پہ جا کے جو چھوٹی چھوٹی شریانیں وہ تنگ ہو سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحب اسموکنگ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ میں نے خود اختیار کی تو میں اس مرض کا شکار ہو گیا. ایگزیکٹلی. اس کا مجھے علم نہیں ہے کہ شوگر مجھے کیسے ہو گئی. شوگر کی بہت بڑی وجہ جینز، جینیٹکس. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اس کی شوگر کی ایکچولی 2 ٹائپس ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ٹائپ 1، ایک ہوتی ہے ٹائپ 2. ٹھیک ہے. اب ٹائپ 1 ہو گئی جوینائل بچوں میں ہوتی ہے، ٹائپ 2 ہو گئی جو ایڈلٹ آنسیٹ ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ اگر ہم اور ڈیٹیل میں جائیں تو ایک ہوتا ہے پرائمری کاز. اب پرائمری کاز کا میں نہیں پتا اچھا کہ وہ کس وجہ سے ہوتی ہے. سیکنڈری کاز کہ جس کے اندر کوئی وائرس ہے، وائرس کی وجہ سے اگر لبلبے کے اندر اس نے حملہ کیا ہے تو اس کی وجہ سے پرابلم ہو سکتی ہے اور اس کو شوگر ہو سکتی ہے. تو دیر آر سو مینی کازز جو شوگر کے، پھر وہ ایک لمبے ہم بحث میں چلے جائیں گے. شوگر جو ہے لیکن جو زیادہ رول ہے وہ ہے خاندان میں شادیاں. اچھا یہ ایک بہت بڑا رول ہے. یہ جو چاچے تائے کزن میرجز، جی کزن میرج جس کو کہتے ہیں. بالکل. اچھا اگر آپ ظاہر ہے جی انسان ہیں، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے جذبات بھی ہوتے ہیں، کزنز بھی ہوتے ہیں آپس میں، نیچرل سی بات ہے افیکشن ڈیولپ ہو سکتی ہے. اگر افیکشن ڈیولپ ہو جائے اور آپ کی شادی بھی ہو جاتی ہے، بٹ دین یو ہیو ٹو بی کیئرفل کہ یار میں نے اپنے بچوں پہ نگاہ رکھنی ہے، کیونکہ آپ ان کا GTT کروائیں، گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ کروائیں ان کو، تاکہ ان کو وقت سے پہلے پتہ چلے کہ جی ہمارے بچوں میں یہ امکانات ہیں. یا جیسے خواتین ان کو ڈیورنگ پریگنینسی شوگر ہو جاتی ہے. سارا پرابلم پھر اویئرنیس کا آ گیا. جسٹیشنل. اب شوگر، اب خواتین کو جب ڈیورنگ پریگنینسی ان کو شوگر ہوتی ہے تو وہ اتنی زیادہ شوگر کہ ان کو انسولین پہ لانا پڑتا ہے. جیسے ہی بچہ ڈیلیور ہوا ان کی شوگر نارمل ہو جاتی ہے. سو یہ جو تمام چیزیں ہیں نا حضرت صاحب، جس طرح جینز کے جینیٹک ایفیکٹس ہو گئے، جسٹیشنل ڈائبٹیز ہو گئی، یا جو ایڈلٹ آنسیٹ ڈائبٹیز. اس میں شوگر کے بڑھنے کا ایک تو آپ نے جینیٹک کی بات کی، تو اس میں وہ جو آپ بات کر رہے تھے فاسٹ فوڈ کی، اور آج کل وہ چلتے پھرتے کھانا پینے والا جو بھی مسئلہ ہوتا ہے بعد میں برگر شرگر لے کر، یہ چیزیں بھی کوئی اس میں رول بہت بڑا رول ہے. اچھا یہی وجہ ہے. آپ نے دیکھیں، آپ نے گلاب جامن کھائی، آپ نے بالوشاہی کھائی، آپ نے فاسٹ فوڈ کھایا، لیکن آپ نے کپ میں چینی نہیں ڈالنی کہ یہ مجھے شوگر ہے. ہاں ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. یہی ہوتا ہے نا، ایسا ہی ہوتا ہے. فاسٹ فوڈ تم نے خوب کھایا، ہاں چائے میں چینی نہیں ڈالتے. دل دیکھیں، یہ جتنے امراض ہیں نا، اگر ہم اس کو بڑے ایک بگ سینیریو میں دیکھتے ہیں، دل کے امراض ہو گئے، شوگر ہو گئی، ہائی بلڈ پریشر ہو گیا، جوڑوں کے امراض ہو گئے، کولیسٹرول، یہ تمام چیزیں اگر ہم غور کریں تو یہ وہ دور ہے، یہ وہ امراض ہیں جو اس دور کے بعد پیدا زیادہ ہوئے ہیں جب انڈسٹریل ریولوشن ہوا ہے. انسان کا پیدل چلنا پھرنا، مشقت کام ہو گئی، جسمانی ورزش کا. پہلے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں پیدل جاتے تھے. بالکل جاتے تھے. ٹھیک ہے. وہ مکھن بھی کھاتے تھے، وہ گھی بھی کھاتے تھے، وہ اس کو استعمال کرتے، ساری ایکسرسائز ہوتی تھی. لیکن عاذر صاحب، یہ ہمیں، میرا خیال ہے تمام جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں ان سب کو بیٹھ کے یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر ہم نے اپنی خوراک سے اصلی چیزیں نکال دیں، اگر ہم نے اپنی خوراک سے مکھن نکال دیا، اگر ہم نے اپنی خوراک سے دیسی گھی نکال دیا، اگر ہم نے اپنی خوراک سے دیسی دودھ نکال دیا، تو جو ہمارے بچے، ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، مستقبل تو یہی مسئلہ بن رہا ہے نا میرا. نہیں دیکھیں نا، گھر کا جو نوجوان ہے، جی گھر کے نوجوان سے گھر والے کہتے ہیں کہ جاؤ بازار سے جا کے دہی لے آؤ، تو اگر اس کے پاس گاڑی ہے، اگر اس کے پاس موٹر سائیکل ہے، سب سے پہلے وہ چابی تلاش کرے گا. گھر کے اندر سے بیٹھے، چاہے 10 قدم پر دکان ہے محلے میں، اس نے جانا پیدل چلنا سب سے بہتر ایک سسٹم ہوتا تھا ہمارا. پیدل چلنا جو ہمیں بے شمار بیماریوں سے بچاتا تھا، وہ ہم نے چھوڑ دیا. تو پھر اب اس کا مطلب ہے کہ اب ادروائز ایکسرسائز کرنی چاہیے. نہیں، ایکسرسائز آپ کون سی ایکسرسائز کہتے ہیں؟ یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں میں. نہیں دیکھیں نا، ایکسرسائز کا مطلب ہے کہ میں جا کے دوڑنے لگوں.
میں جم جا کے دوڑنے لگوں. مور یو سویٹ مور یو لوز یور لائف آورس. اچھا اچھا، ٹھیک ہے. جتنا زیادہ پسینہ آئے گا اتنا زیادہ ایک سیئنگ ہے آپ دن بھر کھاتے بھی خوب ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں شام کو جا کے اپنی کیلوریز برن کر دوں گا. میں پارک میں جا کے کبھی برن ہوتی ہیں کسی کی؟ کبھی آپ نے کسی کو وزن کم کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ آج تک میں نے تو نہیں دیکھا. یہ بات تو صحیح ہے. لیکن جس دن آپ نے سوچ لیا کہ میں نے اپنے آپ کو ماڈیفائی کرنا ہے، اور جس دن آپ نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں، میں نے اپنے آپ کو دل کی بیماری سے بچانا ہے، میں نے اپنی شوگر کنٹرول کرنی ہے، میں نے اپنے اچھے والے کولیسٹرول کو اوپر لے کے آنا ہے، HDL کو، میں نے اپنے وزن کو کم کرنا ہے، میرا بلڈ پریشر بہت لمٹس میں، ان کو میں نے لمٹ میں رکھنا ہے، میں نے اپنے نمک کا استعمال کم کرنا ہے، میں نے چکنائیوں کا استعمال کم کرنا ہے. اچھا، ابھی آپ نے کہا کہ ہم نے اگر اپنی زندگی میں سے دیسی مکھن، دیسی گھی، دیسی دودھ، یہ جو پیکٹوں والا دودھ ہے، مطلب اس کے مقابلے میں دیسی دودھ، اس کو دیسی دودھ ہی کہنا چاہیے، ظاہر بات ہے، جو اوریجنل دودھ اصل ہے، جو اب نہیں ملتا ویسے. جی، جو اب نہیں ملتا. لیکن میں میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ اگر ہم نے ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا، ہمیں اصولاً یہ بتانا چاہیے تھا بچوں کو کہ بیٹا آپ نے مکھن بھی کھانا ہے، بشرطے کہ ان کو کوئی پیدائشی امراض نہیں ہے. مثلاً اگر خدا نہ خواستہ خاندان میں کولیسٹرول کی بیماری ہے، مثلاً اگر جس کو ڈسلیپیڈیمیا کہتے ہیں، بیماری امراض ہوتے ہیں کولیسٹرول کے، کہ جن بچوں کے اندر ان کے ریسیپٹرز نہیں ہوتے اور مسئلے ہوتے ہیں، ان کے اندر کولیسٹرول 700-800 تک پہنچ جاتا ہے. اگر وہ امراض نہیں ہے یا پیدائشی شوگر نہیں ہے تو آپ ان بچوں کو ٹرین کریں کہ بیٹا تم لوگ کھاؤ یہ چیز، دودھ پیو، دہی کھاؤ، تم مکھن کھاؤ، لیکن اس کو کنزیوم کرو. ٹھیک ہے. آپ اسکول پیدل جاؤ. ٹھیک ہے. جتنا چل سکتے ہیں، جتنا آپ اپنے نیچر سے نزدیک رہیں گے اتنی ہی بیماریاں آپ کی کم سے کم ہوں گی. جتنا آپ نیچر سے دور ہوتے چلے جائیں گے آپ کی بیماریاں بڑھتی چلی جائیں گی. زندگی کو مصنوعی طریقے سے نہیں، مصنوعی نہیں. جس طرح میں نے آپ سے کہا انڈسٹریل ریولوشن ون آف دا فیکٹر جس نے ہمیں، دیکھیں آپ نے جب سب کچھ حاصل کر لیا، آپ کے پاس ایک گاڑی بھی آ گئی، آپ کے پاس ایک گھر بھی آ گیا، ماشاءاللہ سے سب کچھ آپ کے پاس، دنیا جس کو ہم کہتے ہیں، لیکن اگر نہ آپ اس کھانے کو کھا سکتے ہیں، نہ آپ اس گاڑی میں سفر کر سکتے ہیں، تو اس کا کیا فائدہ؟ خواتین و حضرات، آج کی گفتگو پھر اس پروگرام میں ہم نے دیکھنا ہے، عمومی طور پر صورتحال کو دیکھنے کی کوشش کی ہے اور یہ جاننے، سمجھنے اور سمجھانے کی ڈاکٹر صاحب کی وساطت سے کوشش کی ہے کہ اصل میں دل کے امراض جو ہیں ان کا حوالہ اور تعلق کیا بنتا ہے، اور انسانی زندگی اگر معمول سے ہٹ جائے اور اس کو قدرتی ماحول سے اور قدرتی عوامل سے دور کر دیا جائے تو وہ کس طرح کسی بیماری کا شکار ہو سکتی، جس کا تعلق خاص طور سے دل کے ساتھ ہو. بنیادی ضرورت اس بات کی ہے، ڈاکٹر صاحب کی اس گفتگو سے جو سمجھ آنے والی بات ہے، انسان کو قدرتی عوامل کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے اور اپنے عمل کو اسی قدرتی طریقہ کار سے عمل میں لانا چاہیے جس انداز میں قدرت نے اس کو پیدا کر رکھا ہے. مصنوعی زندگی اور مصنوعی سہولتیں جو ہیں زندگی کی، وہ انسانی زندگی میں خرابیاں پیدا کرتی ہیں. اب اس کے بعد اگلے پروگراموں میں ہم انشاءاللہ تعالی خاص طور سے موضوعاتی حوالے سے طے کر کے ایک بات کو ہم اس وقت تفصیل سے جائزہ لیتے چلے جائیں گے. میں ڈاکٹر صاحب کا شکر گزار ہوں جناب، آپ نے بڑی مہربانی اپنے وقت نکالا، بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی، اور آپ سے گفتگو کر کے اس لیے بھی لطف آتا ہے کہ اس کو آپ اپنی گفتگو کو ثقیل نہیں ہونے دیتے اور ہلکے پھلکے انداز میں بات سمجھ آ جاتی ہے پبلک کو معلوم ہونا چاہیے. خواتین و حضرات، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اعزاز احمد آذر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.